اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ایک بڑا خاص سروے ہوا ایک ٹی وی چینل پر، اور ان سے پوچھا گیا کہ کوئی عورت اپنا راز کتنے دن، مہینے یا کتنے عرصے تک رکھ سکتی ہے۔ تو جب بہت زیادہ سروے کیا گیا اور بہت زیادہ خواتین سے سوال کیا گیا تو نتیجہ یہ ملا کہ کوئی بھی عورت، یعنی سروے کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی عورت 48 گھنٹے یعنی 2 دن سے زیادہ راز اپنے دل میں نہیں رکھ سکتی، وہ کسی نہ کسی کو بتا کر اپنا آپ ہلکا پن کر لیتی ہے۔ ناظرین، یہ بڑی ایک عجیب بات ہے، لیکن اگر اس پہ ذرا ان ڈیپتھ بات کی جائے تو مختلف لوگوں کی رائے بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے اور بڑی خاص بھی ہے۔ ناظرین، خواتین واقعی اپنے دل میں راز کی بات زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتی ہیں، لیکن کچھ خواتین رکھتی بھی ہیں۔ جہاں کچھ اپنی عزت کے معاملات ہوں یا کچھ اس طرح کے معاملات ہوں کہ جہاں پر راز رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کچھ خواتین کا ایک بڑا نیگیٹو رپلائی بھی اس معاملے میں آیا کہ اگر خواتین مردوں کے راز نہ رکھتی یا کچھ باتوں کے راز نہ رکھ سکتی تو معاشرے میں فساد بھی ہو جاتے، تو اس لیے خواتین راز رکھ لیتی ہیں۔ لیکن بات ایوریج سے ہٹ کے ہو رہی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر 100 خواتین ہیں تو ان میں سے کتنی ایسی خواتین ہیں جو کہ راز کی بات اپنے دل میں رکھتی ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ لیٹ سے کہ 100 میں سے 80% ایسی خواتین ہیں جو راز کی بات نہیں رکھ سکتی۔ کچھ خواتین نے تو یہ کہہ دیا کہ اگر ہمارے خاوند ہمیں کوئی بات بتائیں کسی کی اور یہ کہہ دیں کہ یہ بات تم نے کسی کو اب نہیں بتانی، اس بات کو چھپانا ہے، خواہ وہ قسمیں دیں، کچھ بھی کہیں، وعدے کریں، اور کسی قسم کے بھی مطلب یہ ہے کہ وہ گارنٹی لیں کہ یہ راز کی بات نہیں بتائیں گی، تو وہ خواتین اور زیادہ ٹینشن میں آ جاتی ہیں، اور زیادہ ان کو دلچسپی ہو جاتی ہے کہ میں یہ راز کی بات اب کسی سے کہہ کر ہی رہوں، دیکھوں کہ وہ کتنی حیران ہوتی ہے، کیونکہ جیسے حیران میں ہوئی تھی تو میں یہ دیکھوں کہ اگلی عورت کتنی حیران ہوئی ہے اس بات سے کہ یہ بات حیرانگی کی ہے کہ نہیں۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ناظرین کی عورتوں کے لیے بعض جو ہے وہ راز کی بات رکھنا مشکل ہے۔ دوسری ایک اور بات، اگر ہم اس چیز پہ غور کریں کہ آج کل کی عورتوں کو ڈپریشن کیوں ہو جاتا ہے، پہلے کی جو آج سے 40 سال پہلے کی عورت تھی اس کو ڈپریشن نہیں ہوتا تھا، خواہ وہ شہر کی تھی، دیہات کی تھی یا کیسے بھی، دیہات میں تو خیر آج بھی، لیکن شہر کی عورتیں آج سے 30-40 سال پہلے کسی عورت کو ڈپریشن کی بیماری نہیں تھی، کسی عورت کو انزائٹی نہیں ہوتی تھی۔ وجہ کیا تھی ناظرین؟ میں نے بھی اس کے متعلق غور کیا اور جب جاننے کی کوشش کی تو میرے دل نے جو جواب دیا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، وہ خواتین جو 50 سال کی ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتی ہیں، 40 سال والی نہیں۔ جو 60-70 سال کی ہیں وہ تو پرفیکٹلی سمجھ جائیں گی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ناظرین، پرانا یہ دور تھا کہ خواتین محلے میں ایک دوسرے کے گھروں میں جایا کرتی تھیں روزانہ کی بنیاد پر، اور ایک خاتون ایک گھر میں جاتی تھی، پھر دوسری خاتون دوسری گھر میں جاتی تھی، تو تب یہ والے وزٹ شروع ہوتے تھے جب صبح کا ناشتہ کرا کے یا دوپہر کا کھانا بنا کے، تو اس کے بعد ساتھ والی اپنی پڑوسن کے گھر میں جانا اور ان کو کھانا بھی پیش کرنا، پلیٹ میں دینا، اور ساتھ ہی کہنا کہ آپ نے سنا ہے محلے میں یہ واقعہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ یہ واقعہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ وہ کہتے اچھا مجھے تو واقعی نہیں پتہ تھا، بڑی مہربانی تم نے تو بتا دیا، ورنہ تو ہمیں تو کوئی بتاتے ہیں نا، پتہ ہی نہ چلتا۔ تو اس کے بعد وہ خاتون کہہ دیتی ہیں اچھا میں نے تو تمہیں بتا دیا ہے، یہ بات آپ کسی دوسرے کو مت بتانا، پہلے یہ وعدہ کرو، یہ تمہارے سے بات اب نکلی تو تمہارے سے ہی نکلے گی، کسی اور سے اب یہ بات نہیں نکلے گی، کیونکہ میں صرف تمہارے ساتھ بات کر رہی ہوں۔ اب جس خاتون کو وہ بات پتہ چلتی تھی اور جو بتا دیتی تھی،
جو بتا دیتی تھی اس نے اپنا راز ہلکا کر لیا۔ اب وہ بات بتانے کے بعد ڈپریشن سے نکل آئی کہ میں نے تو اپنے راز کی بات بتا دی، چلو کون سا کوئی آگے جانی ہے، میں نے تو اس سے وعدہ لے لیا ہے۔ جس کو وہ بات بتاتی تھی وہ دوسری خاتون کو بتاتی تھی، اور وہ کہتی تھی دیکھو مجھے جس نے بتایا ہے نا اس نے یہ کہا ہے کہ یہ راز کی بات کسی سے نہ کرنا، میں صرف اب تم سے کہہ رہی ہوں، دیکھو نا تو میری بہن ہے، میں تجھ سے یہ بات نہ کہوں تو میرے تو دل کو چین ہی نہیں آتا ہے۔ اب میں تم سے تو کوئی بات چھپاتی بھی نہیں ہوں، لیکن تم یہ کسی سے بات نہ کرنا، تم یہ کسی سے بات نہ کرنا، یہ تم مجھ سے وعدہ کرو۔ تو وہ وعدہ لے کے وہ بھی اب ہلکی ہو گئی۔ اب تیسری جو ہے وہ بھی آگے چوتھی کو بتاتی، چوتھی پانچویں کو بتاتی، تو شام تک یہ خبر پورے محلے میں ہر گھر میں پہنچ چکی ہوتی تھی، اور خبر بھی نکل چکی ہوتی تھی، اور سب کو یہ پتہ ہوتا تھا یہ تو راز کی بات ہے۔ تو اس طریقے سے وہ خواتین ڈپریشن سے پاک رہتی تھیں اور اپنے جو بھی دل کی بات ایک دوسرے کو بتا دیتی تھی۔ تو اب کیا وجہ ہے؟ اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ دل کی باتیں دل میں رہ رہی ہیں، محلے میں آنا جانا چھوڑ دیا ایک دوسرے کے گھر، پڑوسیوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑوسی کون ہے اور کون بندہ ہمارے ساتھ رہ رہا ہے۔ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں سارے، تو ڈپریشن تو پھر اندر پلتے رہتے ہیں، یہ ڈپریشن اندر پلتے رہتے ہیں۔ ہاں اگر کسی خاتون کی کوئی خوش قسمتی سے کوئی سہیلی محلے گلی میں بن گئی ہے تو وہ سمجھ لیں کہ بڑی اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس کی خاتون کوئی سہیلی ہے، تو اب وہ بات اس کو بتا دیتی ہے، تو یا پھر فون پہ بات کر لیتی ہے، فون پہ کر کے بتا دیتی ہے کہ دیکھو یہ بات ہوئی وہ بات ہوئی۔ ناظرین میں نے دیکھا کہ خواتین فون پہ بھی لمبی لمبی قصے کہانیاں رشتہ داروں کی خاندانوں کی باتیں جو یہ باتیں بتاتی رہتی ہیں نا، میں یہ کہنا چاہوں گا ان خاوندوں کو کہ وہ اپنی بیویوں کو منع نہ کرے اس بات سے، جو مطلب یہ ہے کہ دل کی بڑاس اپنے خاندان میں اپنی سہیلیوں میں یہ جس پہ وہ ٹرسٹ کرتی ہے وہ بتاتی رہتی ہیں اپنی سہیلی کو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے رہیں گی۔ اگر وہ یہ باتیں نہ کریں، اس طرح کی باتیں نہ کریں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ ہی وہ خواتین جھگڑے گی، کیونکہ یہ ایک نیچر کی بات ہے۔ اگر میں اس کی ان ڈیپتھ میں جاؤں اس معاملے کی، تو ناظرین سب سے پہلے ہم جیسے قرآن کریم سے بات کریں تو آپ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ تحریم کی جو پہلی 3 آیات ہیں انہی سے ہی غور کر لیجئے، انہی سے غور کر لیجئے۔ میں دور نہیں جاتا، جو اللہ رب العزت جس نے مردوں عورتوں کو اور دنیا کی اور کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس کی اگر میں سورہ تحریم کی آیات کا ترجمہ بیان کروں تو ذرا آپ بھی سن لیجئے، آپ بھی سمجھ جائیں گی کہ حتیٰ کہ ہماری امہات المومنین میں بھی یہ مسئلہ پیش در آیا تھا، یہ پیش ہوا تھا۔ تو کیا ہوا؟ آیات کا ترجمہ پیش ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 1 2 3 سنیے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور اللہ نے تمہارے لیے قسموں کو توڑنا یعنی کفارہ جو ہے وہ فرض کر دیا ہے، تو اللہ ہی تمہارا مالک ہے اور وہی سب کا جاننے والا ہے۔ اب آیت نمبر 3 کی بات آ رہی ہے، غور سے سنیے گا۔ اور جب نبی نے چھپا کر اپنی کسی بیوی سے ایک بات کہہ دی، جب نبی نے چھپا کر اپنی کسی ایک بیوی ایک بات کہہ دی، اور پھر جب اس بیوی نے وہ بات بتا دی تو اللہ نے اس کو نبی پر ظاہر کر دیا، تو نبی نے اس میں سے کچھ بات جتلا دی، کچھ ٹال دی۔ پس جب پیغمبر اس کو وہ بات جتلا دی تو وہ بولی آپ کو یہ کس نے بات بتائی؟ تو آپ نے فرمایا مجھے خدائے علیم و خبیر یعنی علم اور جو خبر رکھنے والا ہے اس نے یہ بات بتلائی ہے۔ ناظرین اب غور کیجئے اس بات پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات اپنی ایک بیوی یا ہماری ماں کو ایک بات بتائی، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یعنی رضی اللہ عنہا نے وہ بات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کو بتا دی۔ تو پھر جب دوسری بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے یہ تو بات پتہ چل گئی ہے، تو اور نبی پاک تو جانتے تھے کہ میں نے تو یہ راز کی بات اس بیوی کو بتائی ہے، تو یہ بات نکلی کیسے، یہ ہوا کیا، معاملہ کیا ہے؟ تو اس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری
آپ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے تو یہ بات پتہ چل گئی۔ اب دوسری بیوی نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے یہ بات کہاں سے پتہ چلی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ کس بیوی نے کون سی بات کس کو بتائی تھی۔ تو یہ معاملہ تھا، اس کی ہم تشریح میں نہیں جاتے۔ تو یہ معاملہ سورہ تحریم میں آیا، تو کسی نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون سی 2 بیویاں تھیں جنہوں نے ایک بات دوسری بیوی کو بتائی تھی؟ تو بہت ساری روایات میں ہے کہ یہ دونوں جو تھیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین، ہماری مائیں، اللہ رب العزت کہ بڑا کرم اور فضل ہے ایسی ہماری امہات المومنین پہ۔ یہ ہماری بھی خوش قسمتی ہے کہ یہ ہماری مائیں ہیں۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ دیکھ لیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ دے چکے تھے کہ یہ بات تم نے کسی کو نہیں بتانی، لیکن انہوں نے بھی بتا دی۔ تو قرآن پاک میں سورہ تحریم میں آپ یہ چیز پڑھ سکتے ہیں پہلی آیات کا۔ تو کسی ایک ویڈیو میں آپ کو پورا قصہ بیان کر دیں گے کہ اس کا تعلق کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے اوپر ایک چیز حرام کر دی جسے اللہ رب العزت نے حرام جو ہے وہ اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا تھا۔ اللہ نے حلال قرار دیا تھا اور آپ نے قسم کھا لی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی آپ اپنی قسم توڑ دیجئے، آپ کو جو ہے وہ کوئی آپ کے پوچھ نہیں ہوگی اس معاملے میں جو آپ نے قسم کھا لی ہے۔ تو ناظرین یہ ہے خواتین کا مسئلہ۔ میں بھی ابھی دیکھتا ہوں کہ جب 2 خواتین بات کر رہی ہوتی ہیں تو بس ان کو چھیڑا مت کیجئے، ان کو دل کی باتیں کر لیا کیجئے، کر لینے دیے۔ میں نے یہ اندازہ لگایا کہ وہ خواتین جو یورپ میں رہتی ہیں، کینیڈا، امریکہ وغیرہ میں رہتی ہیں، اور جن کی PR یعنی پبلک ریلیشن سے مراد ہے کہ ان کی وہاں پر کوئی دوسری خواتین کے ساتھ کوئی ایسی گہری دوستی بھی نہیں ہے، تو ناظرین ان کے وقت بڑی مشکل سے گزرتی ہیں۔ وہ ڈپریشن کا شکار زیادہ ہوتی ہیں، انزائٹی کا شکار زیادہ ہو جاتی ہیں، اور وٹامن ڈی کی بھی ان میں کمی آ جاتی ہے۔ تو وہ خواتین بڑے اس معاملے میں، کیونکہ یہاں پاکستان میں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں، تو وہ خواتین بھی ان کو بھی چاہیے کہ نمبر 1 دوسری خواتین سے دوستی کریں جن پہ وہ ٹرسٹ کر سکتی ہیں تاکہ اپنے دل کی بات ان کے ساتھ کر سکیں۔ لیکن سب سے بہترین جو میں رائے دوں گا وہ یہ ہے کہ رات کو تہجد میں بیٹھ کے یا ہر نماز کے بعد 5-10 منٹ بیٹھ کے اپنی سارے دل کی باتیں اپنے رب کریم کو بتایا کیجیے۔ اللہ رب العزت سب سے جو ہے وہ ستار ہے، وہ پردے رکھنے والا ہے۔ آپ کی ہر بات کا وہ پردہ بھی رکھے گا، اور سلوشن یعنی اس کا حل بھی تو رب کریم کے پاس ہی ہے نا، حل تو اللہ رب العزت نے ہی کرنا ہے۔ تو اس لیے اپنے سارے دل کی باتیں اللہ رب العزت سے کریں، اور دیکھیں میرا رب کریم کیسے آپ کے دل کے اوپر سکون بھی طاری کر دے گا، اور راز کی بات راز میں ہی رہے گی۔ تو اپنے رب تعالیٰ کو اپنا رازدان بنائیے، پھر دیکھیے آپ کے سارے معاملات کیسے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین، بے رحمتکا یا ارحم الراحمین۔